عدت کے دوران جو نکاح کا معاملہ تھا، لاسٹ ٹائم خط لکھ دیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے سر وہ کیس دوسری عدالت میں منتقل کر دیا ہے، اور اب جج شاہ رخ ارجمن جن پر اعتراض لگایا تھا خاور مانیکا نے، اب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہے محمد افضل، وہ سنیں گے مجوکا صاحب بالکل۔ دیکھیں انہوں نے 29 مئی کو فیصلہ سنا جو آپ کے مانیکا خاور مانیکا صاحب ہیں، جی سر، انہوں نے بار رونا پیٹنا ڈالا تھا آخری دن اور عدم اعتماد کیا تھا جج صاحب پر۔ اب وہ اگرچہ سماعت تو تقریباً مکمل ہو چکی تھی، جج صاحب چاہتے تو کہتے ہم نہیں قبول کرتے، لیکن انہوں نے معاملہ ہائی کورٹ کو ریفر کر دیا اور خود ہاتھ کھڑے کر دیے، اور ہائی کورٹ نے ان کی استدعا قبول کر لی اور مقدمہ تبدیل کر دیا، ٹرانسفر ہو گیا۔ اب تو سر فیصلہ کیونکہ محفوظ ہو گیا تو اب وہ فیصلہ ہی سنائیں گے نا؟ نہیں، فیصلہ نہیں سنائیں گے، دوبارہ ہیئرنگ کرنی پڑے گی ان کو۔ تھوڑی بہت ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جو بھی اگر مناسب سمجھیں گے کچھ نہ کچھ اثر نہ سماعت ہوگی۔ صحیح، مگر اب بات یہ ہے کہ عدالت جو یہ جو سیاسی رہنما ہے اور جو مقبول سیاسی رہنما ہے، ان کے خلاف فیصلے کرنا یہ بھی بڑا دل گردے کا کام ہوتا ہے، یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ اور پھر اجلت میں بھی سر نہیں پتہ ہی آپ اجلت، عدالت کہتی ہے کہ یہ دوسرا فریق ڈیلے کر رہا ہے، وہ فریق کہتا ہے اجلت میں کام ہو رہا ہے، یعنی تو دونوں اپنی اپنی راگنی الاپ رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ جو ٹرائل کورٹ نے تو لکھا تھا اس میں کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تاکہ ایپیکس کورٹ میں جا کر ان کی کچھ سنوائی ہو جائے اور یہ وہاں اپنا رونا پیٹنا ڈال دیں۔ تو بہرحال آپ جو بڑے ماہرین قانون ہیں ان کی تو بڑی تعداد کی رائے یہ تھی کہ یہ فیصلہ جو تھا یہ مناسب نہیں تھا اور اس کو کالعدم ہونا تھا۔ سر رؤف حسن پی ٹی آئی کے وکلا ہیں وہ تو یہ کہہ ہی رہے ہیں، جو غیر جانبدار وکلا ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت سے اسی فیصلے کی توقع تھی۔ بالکل، رؤف حسن صاحب سر کچھ روز پہلے کہہ رہے تھے کہ عدت کیس اور سائفر کیس کریش کر چکے ہیں،